जब लाई तो आपने फरमाया कि बेटा गुड़ ना खाया करो, इससे तुम बीमार हो जाते हो, तुम्हें तकलीफ होती है, फिर तुम्हारी माँ को तकलीफ, नसीहत करके भेज दी। उस औरत ने कहा कि ये नसीहत आप कल भी तो कर सकते हो। तो आपने फरमाया बीबी कल कर तो सकता था, लेकिन मुझे हया आ रही थी चूँकि मैं खुद गुड़ खा के बैठा हूँ। तो लिहाजा ये और मौजज़ात की दुनिया से निकल आए। कामयाबी के लिए मौजज़ात नहीं होती, कामयाबी के लिए मेहनत चाहिए। ओवर द नाइट मौज से नहीं होती। हाँ 2-4 रातें पढ़ के कोई नंबर तो अच्छे ले सकता है, काबिलियत 2-4 रातों में नहीं, वो 10 साल 12 साल 20 साल की याद नहीं आती। अब ये आप लोगों ने तय करना है कि आप लोगों ने अपने बच्चों को पास करके कल को किसी एक फैक्ट्री का या किसी दफ्तर का मुलाजिम बनाना है, जो उनको एक कामिल और मुकम्मल इंसान बनाना है जो खुद आगे मुलाजिम रहे। ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। और ये नहीं है कि वो पढ़ जाएगा तो आप कुछ करेंगे, ऐसा नहीं। तालीम इतनी अहम नहीं है जितनी अहम तालीम के साथ साथ उसका रवैया है। आप देखें ना, मैं भी आपको बताता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। डिग्री है, डिग्री का मुझे बताइए, डिग्री कितने लोगों से, आप ये फाद मेरे सामने खड़ा है, फाद की डिग्री से कितने लोगों को फ़ायदा हुआ? सिर्फ फाद को या फाद की फैमिली को, ऐसे ही है। लेकिन फाद के अखलाक का कितने लोगों को फ़ायदा हुआ? यहाँ कितने बैठे, चूँकि फाद डील करता है ना। तो अखलाक ऐसी चीज़ है, आपका रवैया ऐसी चीज़ है, और फिर आपके रवैये में पॉजिटिविटी ऐसी चीज़ है जिसका पूरे माशरे से ताल्लुक है। नंबरों का सिर्फ आपकी ज़ात से ताल्लुक है, क्योंकि नंबरों की बेस पे आपने नौकरी ले ली। अच्छा, अगली मज़े की बात है, नौकरी ले भी लेंगे, नंबर नौकरी दिलवाएंगे तो सही, नौकरी बचाएंगे नहीं। नौकरी बचाएगा फिर आपका रवैया। तो लिहाजा इस टाइम से बच्चों की तरबियत इस अंदाज में करें, उनको डांटें और उनको इस बात की आदत डालें कि वो डांट खाएं और डांट को बर्दाश्त करें। फिर आगे से रवैये को जज करें, फिर उस जजमेंट के मुताबिक अपनी डांट में तब्दीली लाएं, कम करें ज़्यादा करें, कमोबेश यूँ चलाएं। यानी बच्चे के साथ जो एक ज़ाती ताल्लुक़ है वो भी न टूटने पाए, और बच्चे के साथ जो एक आपका डर है या खौफ है जो बच्चे के ज़हन में होना चाहिए वो भी ना ख़त्म हो जाए। यानी ये दोनों जिस तरह अल्लाह के साथ ताल्लुक़ उम्मीद और खौफ वाला होना चाहिए ना। ईमान की तारीफ़ अल ईमान और बैन खौफ पर निजा, ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान की एक कैफियत है। तो यही बच्चे के साथ खौफ और मोहब्बत के दरमियान की एक कैफियत है। खौफ जाता रहेगा तो बच्चा निडर हो जाएगा, और अगर वो ताल्लुक़ और उम्मीद और मोहब्बत को हंसी ख़त्म हो जाएगा जब आप देखते हैं दोनों। पहला हिस्सा होता है आपका वजूद ज़ाहिर, दूसरा है आपका वजूद अखलाक। फिर इसके बाद जो तीसरा वजूद अल्लाह ताला ने बंदे को दिया वो शऊर अक्ल, उसकी शऊर को भी परवान चढ़ाएं। जिस तरह आप लोग खिला पिला के जिस्म को बड़ा कर रहे हैं, फिर जिस तरह आप लोग सिखा बुझा कर उसके अखलाक को भी बड़ा कर रहे हैं, परवान चढ़ा रहे हैं, इसी तरह आप लोगों ने उसके शऊर को भी परवान चढ़ाना। और शऊर का परवान चढ़ाना हमारे यहाँ समझ लिया जाता है किताबें पढ़ने से, वो किताबें पढ़ने से नहीं। शऊर का परवान चढ़ाना इस चीज़ से इबारत है कि आपको सही और गलत की तमीज़ हो, और उसके लिए किताबें ज़रिया ज़रूर। बिल्कुल इब्तदाई शऊर की जो बुनियाद है जिससे बच्चे को हासिल होती है वो ये तालीम है, निसाब है। अब बदकिस्मती है, हमारे निसाब में ऐसी ऐसी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता से निकाली जा रही हैं कि वो अच्छे ग़ुलाम और अच्छे मुलाजिम तैयार कर रहे हैं। हम ये देखते हैं मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है, उस तरह का निसाब हमारा डिज़ाइन किया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में और दुनिया के बेशतर ममालिक में, और ख़ास तौर पे जो गरीब ममालिक है वहाँ। इसलिए आप लोगों को ये चाहिए कि उनकी शऊरी ग्रोथ के लिए अदर दैन सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट हम उसने पढ़नी है, सब्जेक्ट्स के अलावा उसकी ऐसी ग्रूमिंग का कोई ना कोई माहौल बनाएं जो बड़ा ज़रूरी है। कोई मुताले का माहौल, कभी किसी स्कॉलर की थोड़ी बहुत बात सुनवाने का माहौल, यूट्यूब फेसबुक हर एक के बीच में शऊरी ग्रोथ का माहौल। और इसमें भी वही वालिदैन का अपना किरदार सबसे अहम है। जिस तरह अखलाक में मैंने बताया, वालिदैन खुद ज़ालिमों के साथ खड़े हो, फैमिली में कोई इशू हो गया और उसका दोस्त है, बाप का दोस्त है जो परले दर्जे का ज़ालिम आदमी है, बाप अपनी दोस्ती निभा रहा है और बेटे से वो उम्मीद करता है कि बेटा हक सक के साथ हो, तो ये नहीं है। तो ये देखें
ہمارا جو بلڈ آگے منتقل ہوتا ہے، کہتے ہیں جی جس بچے میں فلاں فلاں مسائل جینی آتی ہیں، یعنی اس کو ماں باپ سے خون میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ صرف مسائل خون میں یہ منتقل، خون نہیں منتقل ہوتا، آپ کے اخلاق بھی منتقل ہوتے ہیں، آپ کا کردار اور آپ کی سیرت بھی آگے منتقل ہوتی ہے۔ وہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جن میں سیرتیں منتقل نہ بھی ہوں تو وہ سیرتیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کم لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس کمفرٹیبل زون میں اپنے آپ کو کم لوگ ڈالتے ہیں، ہر کوئی نہیں ڈالتا۔ اس انکمفرٹیبل زون میں کم لوگ جاتے ہیں، زیادہ لوگ کمفرٹیبل زون میں رہنا چاہتے ہیں، بس آسانی کے ساتھ زندگی گزر جائے، وقت پاس ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا ان 3 حوالوں سے اپنے بچوں پر فوکس کیجیے۔ نورالعلوم سکول ہے، ممکن ہے کہ آپ کو بیکن ہاؤس والی اکیڈیمکس تو نہ دے رہا ہو، غیر مناسب بھی نہیں ہے، بہت بڑی مناسب اور بہت شاندار اکیڈیمکس ہے، لیکن یہاں جو بچہ آتا ہے یہ ذہن میں رکھیے کہ یہاں کا جو ایک اوور آل ماحول ہوتا ہے، انوائرمنٹ ہوتا ہے، وہ ماحول اس طرح کا ہے کہ جو آپ کے اخلاق کو سدھرنے میں مددگار ضرور ہے۔ دیکھیے میں یہاں پر بچہ آتا ہے ٹھیک، اور باقی 18 گھنٹے اس نے آپ کے پاس رہنا، تو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ آپ کہیں کہ 6 گھنٹے وہاں تو ذمہ دار ہے بچے کو بچانے اور پڑھانے کا، اور 18 گھنٹے والا ذمہ دار نہیں۔ ٹھیک ہے، پڑھائی کا 6 گھنٹے والا ذمہ دار ہے، لیکن اخلاق، سونا جاگنا، لڑنا ہنسنا کھانا پینا تو گھر میں ہوتا ہے، اور پورا اخلاق انہی چیزوں کا نام ہے۔ تو لہٰذا ایک چیز یہ بھی خاص ہم نوٹ کر لیں، آئندہ سے جب بھی آپ لوگوں کی پی ٹی ایم ہوگی، آپ لوگ آ کے یہاں پر صرف بچوں کا رزلٹ نہ ڈسکس کیا کریں کہ پڑھتا نہیں ہے، یہ کرتا ہے، بچوں کا رویہ بھی ڈسکس کیا کریں، بدتمیز ہے، یہ کام کرتا ہے، یہ کام کہیں تو آگے سے یہ ریئیکٹ کرتا ہے، بات نہیں مانتا۔ یہ والی کاؤنسلنگ یورپ میں 19-20 میں جب میں گیا تھا اور بہت ساری یونیورسٹیاں پھری تھی، وہاں پر پہلے 7 سال ایجوکیشنل ایئرس بتا رہا ہوں، یعنی جب بچے کی عمر 12 سال ہوتی ہے، 5 سال تک ہوتی ہے، 7 سال تک کچھ نہیں پڑھاتے، بلکہ 7 سال تک صرف اس کو یہ اخلاقیات سکھاتے ہیں، دروازہ کیسے کھولنا ہے، کوڑا ڈسٹ بین میں کیسے پھینکنا ہے۔ یہ ہم پاکستانی ہیں اس لیے یہ آپ کو جوس کے ڈبے نظر آ رہے ہیں، سب اسی روم میں بہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ باہر کہیں جائیں تو آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم سمجھتے ہیں وہ صاف لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے، ان کی تربیت ہی اس طرح کی ہوئی ہے، یعنی ان کی یہ فطرت کا حصہ ہی نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گاڑی روک کے کسی کا پھینکا ہوا ریپر وغیرہ لوگ اٹھا رہے ہیں۔ اوپن ہیگن میں ایک پلازے سے باہر نکلا، اس کے باہر ایک درخت تھا، جنوری کا مہینہ تھا اور ٹیمپریچر -16 کے قریب۔ اس درخت کو انہوں نے اپنا وہ پیراشوٹ کے کپڑے میں زپ اپ کیا ہوا تھا، لباس پہنایا ہوا تھا، مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ اس اندر واپس میں اس اسٹور کے پاس، اسٹور والے کے پاس گیا، وہ انڈین تھا، اسے انگلش آتی، باقی تو وہاں لوکل زبان ہے۔ اس سے میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی یہ ہر گھر کے دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے درخت ہیں ان درختوں کی حفاظت سخت سردی میں وہ جل نہ جائیں، ان کے ذمہ ہوتی ہے جن کے دائیں بائیں پہ وہ ہیں، اور جو درختوں کی حفاظت نہیں کرتا، جو اس کے لیفٹ رائٹ پہ ہیں، ان کو یہ گورنمنٹ 10,000 کروڑ جرمانہ کرتی ہے، یعنی ان کی 2 نسلیں وہ جرمانہ پہنچتی ہیں جو ایک درخت کو ضائع کرتی ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں مقدمہ یہ ہے کہ یہ وہ درخت ہے جو سارا سال تمہیں مفت آکسیجن دیتا ہے، لیکن جب اس کو ضرورت پڑتی ہے موسم سے بچانے کی تو تم اس کو چھوڑ دیتی ہے۔ وہاں پر رائٹس کا یہ حال ہے، یعنی وہ اپنے بچے کا کپڑا بعد میں لیتا ہے، وہ بے شک ایک دن کے لیے بیمار ہو جائے، اسے پتہ ہے اگر درخت جل گیا اور پودا جل گیا تو میری 2 نسلیں اس کی قسطیں دیتی رہیں گی، اس کے ذمہ۔ پھر قومیں ایسی بنتی ہیں سخت اصولوں کے ساتھ۔ خیر وہ تو دور کی بات ہے، آپ کے پاس ابھی قوم نہیں ہے، آپ کے پاس یہ فرض ہے، 2 بچے ہیں 3 بچے، ان کو بنانا، لہذا ان کی تعلیم پر بھی کمپرومائز مت کیجیے، اس سے بڑھ کے ان کے اخلاق پر بھی کمپرومائز مت کیجیے، اور پھر تیسری چیز جو ہے شعوری وجود یا روحانی وجود، وہ ہے ان کو پھر آپ دین کے ساتھ جوڑیے۔ ہم ویسے ایسے لوگ ہیں جو 6 بجے 7 بجے بچے کو اسکول کے لیے جگا دیتے ہیں، 1 گھنٹہ پہلے 6 بجے نماز کے لیے نہیں جگاتے، ایسے ہی ہے نا، ہم نہیں جگاتے،
وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پریورٹی میں نماز ہے ہی نہیں، سکول بھیجنا ہے۔ تو پھر جس قوم کا مائنڈ سیٹ یہ ہوگا وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے خود بتائیں۔ لہٰذا روحانی وجود کو بھی، روحانی شعوری وجود کو بھی ہر شے کو ترقی دینی ہے۔ آپ کو 3 وجود اللہ نے دیے، جسمانی، اخلاقی اور روحانی۔ یا شعوری وجود کیا ہے؟ ان تینوں کو جب آپ بیک وقت پروان چڑھائیں گے تو آپ ایک کامیاب انسان پیدا کر سکیں گے۔ بچہ پیدا کر لینا کوئی کمال نہیں، بچے کو بنا کے معاشرے کے حوالے کرنا ایک کامل انسان کے طور پہ یہ اصل کمال ہے۔ اور وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، وہی معاشرے کامیاب ہوتے ہیں جو مکمل انسان بناتے ہیں، جزوی انسان نہیں بناتے۔ اب دیکھیں نا، اس کو ہم الٹ ہو کے دیکھیں۔ اگر خدا نخواستہ بچے کے جسمانی طور پہ کوئی کمزوری ہے، اس کو پولیو ہے، کوئی اس کا ایسا اس کے اندر کوئی ڈسیبلٹی ہے، آپ اس کو مکمل کہیں گے؟ نہیں کہتے۔ یہ بالکل اصول اپلائی ہونا چاہیے، جس کے اخلاقیات میں کمی ہے وہ بھی ڈسیبل ہے، لیکن ٹھیک ہے وہ جسمانی طور پہ ڈسیبل نہیں ہے، وہ مورلی ڈسیبل ہے۔ اور پھر جس کی روحانی طور پہ کمزور ہے، ٹھیک ہے، وہ اسپرچولی ڈسیبل ہے۔ آپ کو ڈسیبلٹی ختم کرنی ہے، وہ روحانی ہو، اخلاقی ہو یا وہ جسمانی۔ صرف جسمانی طور پہ مضبوط ہونا یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں۔ تو لہٰذا اس طریقے سے چلیں، بچوں پر گہری نگاہ رکھیں، بچوں کو بچہ کم سمجھیں اور بچوں کو مستقبل زیادہ سمجھیں۔ انہوں نے آگے جا کے آپ کو بھی ریپرزینٹ کرنا ہے، قوم کو بھی ریپرزینٹ کرنا ہے۔ انہی میں سے لوگ نکلیں گے جو کل کو یہاں پر کھڑے ہوں گے، جنہیں کل کو آگے ملک کو چلانا ہے، قوم کو چلانا ہے۔ اور یہ ہمیں اگلے آنے والے دعائیں یا بد دعائیں دیں گے کہ کیسے لوگوں کے سپورٹ ہمیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آتا ہے ان بچوں کا ویک میں ایک کلاس ہوگی کاؤنسلنگ کی کلاس، جس میں وہ ان کو کاؤنسلنگ کیا کرے گی، ان کو سمجھایا کریں گے، پیار سے موٹیویٹ کیا کریں گے، تاکہ یہ چیزیں جو ہے دیکھیں نا، جس طرح آپ کا کوئی سبجیکٹ ویک ہوتا ہے آپ ایڈیشنل کلاسز لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ اسی طرح اخلاق ویک ہوگا تو ایڈیشنل کلاسز ہوں گی۔ اور اسی طرح اگر ماں باپ دیکھتے ہیں کہ روحانی پہلو ویک ہے، اس کی اللہ کی طرف، رسول کی طرف کوئی توجہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو آپ لوگوں نے گھر میں پھر اس کی یہ کلاس لینی ہے۔ کاؤنسلنگ تو یہاں ہم کر دیں گے، لیکن اب وہ نماز کی پابندی نہیں کرتا، کسی غلط قسم کے معاملے میں انوالو ہے، تو وہ ماں باپ نے نگاہ رکھی اور ماں باپ نے اصلاح کری۔ تو یہ آپ نے ایک انٹرنیشنل ریسرچ یہ کہتی ہے کہ آپ نے 3 سے 5 سال بچے کو ٹریک پر رکھنا ہے، اس کے بعد بچہ ساری عمر خود سے ٹریک پہ رہے گا۔ اگر یہ 3 سے 5 سال آپ نے ٹریک پر نہ رکھا، اس امید پر کہ آپ پہ ہی آ جائے گی، خود ہی ہو جائے گا، تو پھر بچہ کبھی بھی ٹریک پہ نہیں آئے گا، بلکہ وہ وبال جان بن جائے گا، اور وہ اپنی بھی دنیا و آخرت تباہ کرے گا، اور آپ کے لیے بھی سکون کی بجائے الٹا پریشانی کا باعث ہوگا۔ تو لہٰذا یہی ہمارا وہ بنیادی پرپل ہے جس کی وجہ سے لارن ہوم سکولز کو بنایا گیا۔ اس کے پیچھے آپ دیکھیں، اس کے باقی نصاب کے ساتھ ابھی ہم اس میں ایک اور چیز جو ایڈ کرنا جا رہے ہیں، اگلے مہینے سے اس کو شروع کر دیا ہے، وہ اس میں ہوگا ٹیچر کا اپنا کریکٹر ایجوکیشن پلان۔ تو ہر مہینے ہر ٹیچر کی 2 دفعہ لائیو سیشن ہوں گے یہاں پر۔ آپ لوگ آنا چاہتے ہیں، اوپن آفر ہے، تمام ماں باپ آئیں، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ اندر کلاسوں میں جگہ کم ہوئی تو ہم بائک سکرین لگا دیں گے، ہیڈ آفس سے ٹریننگ ہوگی، ایک تھیم آف دا منتھ ہوگا، اس کے بعد اس تھیم کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے اور وہ لیے جائیں گے، 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے پھر 4 حصوں کی ایکٹیویٹیز بتا رہے ہیں۔ مثلا ٹروتھفلنیس ہے، سچائی، اس سچائی کو پھر 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے ہر ہفتے سچائی کو مختلف انداز میں ایکزیکیوٹ کیا جائے گا، تاکہ سچائی صرف کہنے سننے کی نہ بنے، بچوں کی شخصیت کا حصہ بنے۔ اسی طرح 12 مہینوں کے 12 کے 12 دن ہیں، لہٰذا اس میں آپ لوگ لازمی طور پہ شریک ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس دفعہ پچھلی 2 سال سے ہم نہیں کر سکے، اس دفعہ ہم نے آپ لوگوں کے جو اینول پیپرز ہیں یہ واپس اٹھوانے تھے ہیڈ آفس پہ ری چیکنگ کے لیے، لیکن اینول ڈے کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ اس کے باوجود ابھی وہ پیپر جو ہیں وہ واپس جائیں گے ہیڈ آفس۔ بے شک آپ لوگوں کی رزلٹ اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے، 1st 2nd 3rd ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے، لیکن کراس چیکنگ کے لیے، ماں باپ کے اعتماد کے لیے، یہ سارے پیپر جو چیک ہوئے ہیں فاصل، یہ واپس آفس جائیں گے، وہاں کی ٹیم اس کو ایک دفعہ ری چیک کرے گی،
اور हीट चेक की रोशनी में अगर कहीं पे फ़र्क आता है, फ़र्क नहीं आएगा उम्मीद तो यही है, लेकिन अगर कहीं फ़र्क आता है तो वो एक रिपोर्ट बना के दे दी जाएगी ताकि आप लोग ये चेक करें कि जिन जिन पेपर में फ़र्क आ रहा है वो पेपर किस किस टीचर ने चेक किया, फिर उन टीचर के सारे पेपर चेक करें। इसके बाद CMS है, पहले इसके कुछ मामलात ऊपर नीचे चलते रहे, इस वक्त CMS है, कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम, वो बिल्कुल ओके है। आप लोग जब आएँ फाद साहब के पास या प्रिंसिपल साहबान के पास बैठ के कभी कभार CMS चेक करें। पेरेंट्स लॉगिन इस वक्त एक्टिव है, सारा का सारा हो रहा है, और अगले 3 से 4 माह बाद वो आप लोगों को मोबाइल में होगा, उसको वहाँ से देख लीजिएगा ऐप से। इस तरह की जो चीज़ें हैं, जब आप मैनेजमेंट से कनेक्ट रहेंगी तब जाके मैनेजमेंट आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से ताउन कर सकेंगे। जब आप लोग मैनेजमेंट से कनेक्ट ही रहेंगे तो मैनेजमेंट ने क्या करना। यहाँ आपको 100 तरह की शिकायत हो सकती है, लेकिन एक बात आप पल्ले बांध लीजिए कि जो बच्चा इस दीवार के इस 4 दीवारी में दाखिल हो गया उसका अकीदा महफूज हो गया। जो बच्चा इस 4 दीवारी में दाखिल हो गया उसको बेहतर अखलाकी ग्रूमिंग के लिए एक माहौल फराहम कर दिया गया। हमेशा माहौल ही फराहम किया जाता है, उस माहौल में फलना और फूलना पौधे ने खुद होता है अपने माहौल में अपनी कुव्वत के साथ। तो हमारा काम एक ऐसा माहौल फराहम करना है जिस माहौल में बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ सके, ना संवर सके, आगे बढ़ सके, फूले फले, कामयाब हो और आगे जाके मुल्क और कौम की बात दौड़ कहाँ पे खड़े हैं। और आप ही के सामने वो लोग जो मेहनत कर चुके और आगे गुजर के वो आज कहाँ पे। 3 काम है जो आप नहीं करते। अगर वो 3 काम बच्चों के साथ नहीं होते तो बच्चों के साथ ज़्यादती है और आप जवाबदेह हैं अल्लाह की बारगाह, और वो माशरे में नाकाम इंसान बनेगा। अगर उन तीनों में से एक काम भी हमने छोड़ दिया, उसमें पहला काम ये है कि उनमें से पहला काम ये है कि उनकी सबसे पहले जिस्मानी वजूद हमें अल्लाह ने दिया बच्चे को। सबसे पहला काम यह है कि उसके उस जिस्मानी वजूद की हिफाजत की जाए। जिस्मानी वजूद की हिफाजत की जाए, उसको जिस हद तक आप मुनासिब कपड़े पहना सकते हैं वो पहनाएं, जो मुनासिब खिला सकते हैं वो खिलाएं, हर वो शय जो नुकसानदेह है उससे दूर रखें। हम बाज़ औक़ात ऐसा करते हैं और आप समेत मुझ समेत हर बंदा इसमें शामिल है कि हम बच्चों के लाड प्यार के हाथों मजबूर हो के उनको कुछ न कुछ ऐसा भी खिला देते हैं कि बाद में वो बीमार हो जाते हैं और उनकी सेहत मुतासिर है। तो पहला वजूद जो बच्चे का अल्लाह ने हमें दिया है वो उसका जिस्मानी वजूद है। तो गोया जिस्मानी वजूद की हिफाजत फ़र्ज़ है, लाजमी है। कोई ऐसी चीज़ बच्चे के करीब ना फटके जिससे उसके वजूद को, उसकी जान को ख़तरा ना हो। ये घर में भी और स्कूल में। दूसरा वजूद जो अल्लाह ने बच्चे का हमें दिया है, दूसरा वजूद वो बच्चे का अखलाकी वजूद है। बच्चा बोलता कैसे है, बच्चा बदतमीज़ तो नहीं है, बच्चा बड़े के साथ कैसे बोलता है, बच्चा छोटे के साथ कैसे बोलता है। बच्चे को सेंस भी है कि उसने क्या करना है। किसी को 2 बंदों के सामने पानी का गिलास पेश करना पड़ जाए तो बच्चा कर सकता है कि नहीं कर सकता। घर में कोई आ जाए, माँ घर में नहीं है या बाप घर में नहीं है, तो क्या बच्चे में इतने एटिकेट्स हैं कि वो उसको लीड कर दें, बता दें कि वो इधर नहीं है, आप बैठें, पानी का गिलास पेश करें। ये दूसरा हिस्सा है जिसको अखलाकियात का पूरा चैप्टर कहते हैं। ये भी बड़ा ज़रूरी है। हमारे यहाँ तालीम जो है ना, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, पाकिस्तान में जिस चीज़ को तालीम समझा जाता है वो तालीम नहीं है, वो आधी तालीम है। हमारे यहाँ तालीम सिर्फ ये, और माएँ खुश हो जाती हैं अगर बच्चे ने 90% मार्क्स देनी है, 90% ग्रेड स्कोर कर लिया, और बच्चे को ये सेंस ही ना हो कि बड़े से कैसे बात करनी है, छोटे से कैसे बात करनी है, तो उस 90% का कोई फ़ायदा नहीं। आप समझ लें मसलन ये 2 बाजू हैं मेरे, एक बाजू में एक्सरसाइज कर करके इतना मोटा और मजबूत कर लूँ और दूसरा बिल्कुल ही कमज़ोर है, तो मुझे बताइए कि मुझे देखने में ही आप लोगों को बुरा लगेगा। देखने वाले कहेंगे ये कैसा अजीब सा बेढब्बा सा जिस्म है, एक हिस्सा इतना मजबूत है, एक हिस्सा कमज़ोर। इसी तरह शख्सियत की ये खुशी की बात है कि बच्चे ने बड़े अच्छे नंबर लिए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी खुशी की बात है कि बच्चे को बोलना चलना भी आता है, बच्चे को तमीज़ भी है, बच्चे को बड़े छोटे का लिहाज भी है। कभी अगर माँ बीमार होती है तो बच्चे को इस बात की तमीज़ है कि मैंने उसके लिए पानी का गिलास देना है, अगर बच्चे या बच्ची बड़ी है तो मैंने चाय का कप देना है।
یہ چیزیں بھی اس کو پتہ ہونا چاہیے. سینس آف رسپانسبلٹی ڈیولپ ہونی چاہیے بچے میں. لاڈ پیار میں یہ والا رویہ تباہ کن ہے کہ جوان ہوتے تک بچوں اور بچیوں کو کسی کام کی عادت بھی نہ ڈالی جائے اور کہا جائے کہ ایک ہی دفعہ وہ غوث اعظم بن جائے 5 منٹ کے اندر، اب وہ نیک سالے ہو جائیں. ایسا نہیں ہوتا. ان کو مسلسل تربیت سے گزارنا ہوتا ہے، مسلسل پروسیس سختی بھی کرنی ہوتی ہے. حضرت علی کا ایک بڑا زبردست قول ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے. فرماتے ہیں کہ پہلے 5 سال بچے کو بادشاہ بنا کے رکھا جائے، سر پہ چڑھا کے. پہلے 5 سال علی اصغر سن رہے ہو نا، پہلے 5 سال سر پہ چڑھا کے رکھا جاتا ہے چونکہ وہ بچے کی عمر ایسی ہوتی ہے، وہ اتنے نازک جذبات کا ہوتا ہے. اگلے 5 سال اس کو غلام بنا کے رکھا جاتا ہے، یعنی اس کی ہر بات کے خلاف کریں. اگر وہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے وہ چیز دے دیں، نقصان دہ ہے تو جان بوجھ کے اس کی بات کو نہ مانے تاکہ اس کی شخصیت کا یہ بھی حصہ بنے کہ ہاں ضروری نہیں میری ہر بات مانی جائے، تاکہ وہ اتنا وہ ایروگنٹ نہ بن جائے، اتنا ایگو والا نہ بن جائے، اتنی وہ زندگی اور خودداری والا نہ بن جائے میری بات نہیں مانی گئی تو میں تو یہ کر دوں گا. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم جب پہلے 5 سال میں بچے کو لاڈ پیار سے اوپر اٹھاتے ہیں، اگلے 5 سال جو ہم نے اس کی پوری کی پوری شخصیت کو مینیج کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتے. وہ لاڈ پیار آگے چلتا ہے، جبکہ لاڈ پیار تو اتنی دیر کی ضرورت ہے. دیکھیں نا قرآن مجید میں بچے کو 2 سال دودھ پلا، کوئی ہے جو 10 سال دودھ پلاتا نہیں پلاتا چونکہ اس کی ضرورت اتنی ہے. تو 5 سال بچے کو اس طرح سر پہ چڑھا کے رکھنے کی ضرورت ہے، وہ پیار اور محبت کا ٹائم. پھر اگلے 5 سال اس کی تربیت کے اہم ترین 6 سے 10 سال تک اس کو دبا کے اس کی خواہشات پوری بھی کریں اور جان بوجھ کے اس کی خواہشات پوری نہ بھی کریں تاکہ اس کا ایک ایسا رویہ ڈیولپ ہو، اس کو پتہ ہو میری بات پوری ہوگی بھی صحیح اور ایسا بھی ہو سکتا ہے میری بات پوری نہ ہو. پھر بچہ ماں باپ پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، پھر بچہ قربانی دینا سیکھتا ہے. زندگی میں کبھی کسی کو ہر شے نہیں ملتی. آپ لوگ پریکٹیکل لوگ ہیں، میں آپ لوگوں نے دیکھے یہاں تک پہنچنے میں زندگی میں کتنے مسائل ہیں. اگر ان مسائل اور یہی مسائل اگلی نسل کو بھی درپیش ہوں. آئیڈیل یہ دنیا آئیڈیل نہیں، یہ جنت نہیں ہے. اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا بنایا کہ کسی کے لیے ماحول ہموار کر کے اس کو نہیں دیا جاتا کہ وہ آئے اور کھیلے نا. ہر ایک کو مشکلات ہیں اور ان مسائل اور مشکلات کی نوعیت مختلف ہے. سب کی مشکلات الگ الگ ہیں لیکن ہر ایک کی مشکلات ہیں. ان مشکلات میں ڈالنے کے لیے جب آپ بندہ تیار ہی نہیں کرتے تو نتیجتاً جب وہ ان مشکلات میں جاتا ہے تو وہ فیل ہو جاتا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی. یہ تو عجیب بات ہے، یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا. اگر کوئی کہے کہ گاڑی اس لیے خراب ہو گئی ہے، یہ سڑک کے اوپر جناب ہموار سڑک نہیں تھی، اتار چڑھاؤ تھا، تو بندہ بتائے بھائی سڑک میں تو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، گاڑی بنانی ہی ایسی چاہیے تھی کہ اتار چڑھاؤ کو برداشت کرے. لہٰذا بچوں کو نازک بھی بنائیں مگر نازک کے ساتھ ساتھ ان کو بیئریبل بھی بنائیں کہ مسائل آئیں تو اس مسائل کو برداشت کرنے کی بھی ہمت اور جرأت ہے. تو پہلا وجود جو بچے کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا وہ اس کا جسمانی وجود. جسمانی وجود کی حفاظت ضروری ہے، میں نے بتا دیا، ہر حوالے سے ضروری ہے. کھانے پینے کے حوالے سے، اس کی صحت کا خیال رکھنے کے حوالے سے. دوسرا وجود جو اللہ نے ہمیں دیا وہ بچے کا اخلاقی وجود ہے. جسمانی وجود کو سارے پال پوس دیتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں ماں باپ اخلاقی وجود کی تربیت میں. اگر آپ اخلاقیات کی تربیت میں مثلا آپ کا کسی سے اختلاف ہے بڑے سے، فیملی میں کتنے مسئلے مسائل ہیں، اگر آپ بچوں کو بھی اجازت دے دیں کہ وہ بھی بڑے کے ساتھ اسی لہجے میں بات کریں جس میں آپ کرتے ہیں، آپ کو تو اختلاف ہے، وہ اختلاف جائز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی سے اپنے ہاتھ سے گیم نکال دیں. یہ بتانا چاہیے کہ ہمارے اختلاف ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن بڑا بے شک مخالف بھی کیوں نہ ہو، بڑی قادت اور چھوٹا بے شک مخالف کیوں نہ ہو، چھوٹے سے محبت اور شفقت یہ ایک الگ چیز ہے. یہ دشمن کے ساتھ ان خطوط پر یہ چیزیں بار بار ریپیٹڈ. پھر ہمارے ہاں شرم زیادہ بچے کرتے ہیں، ماں باپ نصیحت کرتے ہوئے، بچے نصیحت سنتے ہوئے عباد ہی نہیں رہا نصیحت. تھوڑا سا اس کی طرف بھی آئیں. یعنی دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، ہم آپ میں سے تمام ماؤں کی یہ خواہش ہے کہ بچے اچھے نمازی بنے، نماز پڑھیں. جو بچہ میرا خیال ہے 4تھی 5ویں میں ہے، اس کی عمر 9-10 سال ہو اس پر نماز لازم ہے وہ شروع کریں. لیکن اگر گھر میں نماز کا ماحول نہیں اور آپ
کہیں کہیں کہتی رہے تو آپ بھول جائیں کہ وہ نماز پڑھے گا یا پڑھے گی، ایسا نہیں۔ بہت سارا ہماری پریکٹیکل لائف میں ناکامیوں کی بہت ساری وجہ ہماری اپنی زندگی کی خامیاں ہیں۔ اب یہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ خامیاں آپ نے اگلی نسل میں منتقل کرنی ہے یا اپنے نفس کی تھوڑی قربانی دینی ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اصلاح کا کوئی بھی عمر نہیں ہوتی کسی بھی بچے سے۔ اگر آپ لوگوں کی خواہش ہے کہ بچے نمازی بنے تو آج کے زمانہ آپ دیکھیے کہ فرق ہے، زبان سے کہے اور خود پڑھ کے زبان سے کہے، بڑا فرق ہے، اس سے بڑا فرق ہے۔ ایک عورت آئی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، اس کا بیٹا گڑ بہت کھاتا تھا، گڑ بہت کھاتا تھا اور گڑ کی تاثیر گرم ہوتی ہے، بیمار ہوتا ہے۔ وہ حضرت صاحب کے پاس لے کر آئی کہ آپ نصیحت فرمائیں کہ